جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی, کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن, مگر اللہ جس کو اذن دے, اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا, وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ قیامت کا منظر ہے, یہ قیامت کا حال ہے. قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو. ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے, میں نہیں پہچانتی, اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے, میں نہیں پہچانتی. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا. یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, تمہارے جتنے پکے دوست ہیں. الاخلاء فرمایا, اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء, اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو. ایک بات کہہ دوں, آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے. ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست. اور پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر دوست کہے آگ میں کود, پھر اس کو کودنا ہی ہے, یہ ہے خلیل. دوست کا ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر, چھری کے نیچے, خلیل کو رکھ دینا چاہیے. دوست کا یہ کرنا ہے, بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں, خلیل کو کرنا چاہیے. یہ خلیل ہوتا ہے, خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی, خلیل اس کو کہتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے, حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے, جتنے گہرے دوست, یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے, ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو. ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے, کیا بن جائیں گے؟ عدو, دشمن بن جائیں گے, دشمن. قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے, کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا, کوئی کام نہیں آئے گا نا. ہم کہتے ہیں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو. یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. لیکن یہ اسلام ہے, یہاں ادھورا قرآن نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے الا المتقون, جو متقی ہے وہ کام آئیں گے. مولا اور سمجھا متقی کا مطلب کیا, تو کہا ان اولیاءہ الا المتقون, جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے. پتا چلا جہاں تمہارے دوست دشمن بنیں گے وہاں تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ ولی کام آئیں گے. اور ہمارے گوشت تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہے. میرے امام کہتے ہیں غوث اعظم امام متقا ونکا جلوے شان قدرت میں لاکھوں سے. جب رشتہ جوڑا, فلم والوں سے جوڑا, زنا والوں سے جوڑا, شراب والوں سے جوڑا, گناہ والوں سے جوڑا, گندی فلم والوں سے جوڑا, نشہ والوں سے, یہ سب دشمن بنیں گے. غوث پاک سے کہاں جوڑا؟ کہا نہیں نہیں مولانا جوڑا نا. کہا کیسے جوڑا؟ تو کہا میں تو مرید ہوا قادری سے. میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا آپ پہ, لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں, واقعہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے, مجھے بات ختم کرنا ہے. کہا کیا؟ غوث پاک کا دامن پکڑا. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا دامن؟ ہاں پکڑا. میں کہا میں نہیں جانتا تجھے, تو کیا ہے, مجھے دل کے حالات نہیں پتا, لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا ہے. کہا کیا سنا؟ ایک چور تھا, چوری کرنے نکلا, کچھ نہیں ملا. غوث پاک دبلے پتلے, چوڑا سینہ, گول چہرہ, بھویں ملی ہوئی, پتلی پتلی, بڑی بڑی آنکھیں, خوبصورت چہرہ. اور اگر اس کو بیان کر دے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا. وہ وجود دیکھا, پیچھے سے چور آیا, کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے, اتنے مہنگے پہنتے تھے, اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے تھے, اتنے مہنگے. سوچا کہ حضرت اکیلے جا رہے, پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں, جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا. پیچھے سے جیسے ہی جبہ پکڑا,
میرے مرشد غوث پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے. مرید ہونے کے لیے نہیں پکڑا، جبہ چرانے کے لیے پکڑا تھا. نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور تھا، پکڑا تھا. غوث پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا ہے، لاج رکھنا. ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرما دی. غوث پاک کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے. آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے میرے عزیز کہ آپ نمازی بھی نہ بن سکے. دامن غوث میں کوئی کمی نہیں ہے. فراڈ تم کر رہے، چٹنگ تم کر رہے نہیں کر رہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دامن پکڑنے والا قطب بنتا ہے. ارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہتے چور کو قطب بنائے. میں نے کہا آنے والے کو نا بتایا کہ جو میرے گھر میں آ جائے. توجہ کرے، گھر میں آنے والوں کو قطب بناتے، سلسلے میں آنے والوں کو کیا بنائیں گے؟ کوئی آئے تو نہ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ تو بہت سارے علوم پڑھنے نہیں گئے، یہ بیٹھے بیٹھے بولتے کہاں سے ہو؟ تو کہا بغداد والے کا، بغداد والے کا کرم ہے. جب لوگ سچے دل سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ علوم بغیر پڑھے ہوئے بھی عطا کیے جاتے ہیں. آپ ہیں کہاں؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ قادری بن گئے، سورہ فاتحہ تلفظ سے پڑھنا نہ آئی. ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ کتنا رونا روئیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، قیامت کا دن، قیامت کا دن. امام اعظم وہ سورت کی تلاوت کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے، سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے. سلام پھیرا اور نماز پوری کرنے کے بعد وہی تصور، قیامت قیامت اور قیامت. داڑھی پکڑ کر کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر لے، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے. سفید داڑھی میری دیکھ مولا، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. تو مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم اپنی نیکیوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم اپنی نیکی کا بھی حساب دینے کے قابل نہیں. ہم گناہوں پہ کتنے دلیر ہو گئے، اپنی آخرت کے دشمن ہوئے. 61 قرآن ختم کرنے والا امام، 61 قرآن ختم، جس کو رسول اللہ نے امام فرمایا. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا میں نے خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہیں. میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تیرا امام ہے. حضور جس کو امام فرمائے تیرا امام ہے. وہ داڑھی پکڑ کے رات کو کہتے اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے گا، نعمان تجھے کیا جواب دے گا؟ نعمان کے بڑھاپے پہ رو رہے ٹپ ٹپ آنسو جائے. مسجد کا خادم آتا ہے چراغ بجھانے کے لیے، دیکھ رہے رو رہے. پوری رات گزر گئی. رات کے آخری پہر میں مؤذن اور وہ مسجد کا خادم اس کے پیروں کی آہٹ سنی، چہرے سے آنسو پوچھے. پلٹ کے دیکھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ اے مؤذن مسجد کے دروازے بند کرنے کا وقت آ گیا. مؤذن نے کہا حضور بند کرنے کا وقت نہیں، صبح ہو گئی، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا. کہا رے ہاں حضرت میں بار بار آتا رہا، آپ روتے تھے میں واپس چلا جاتا تھا، آپ روتے تھے واپس چلا جاتا. میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا. مطلب میرے مؤذن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا. کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے، نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے. امام سے کہا امام مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آ گیا. امام نے فرمایا تو نے میرا رونا دیکھ لیا؟ تو نے میرا رونا؟ ہاں دیکھ لیا. اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری زندگی میں تو نے بیان کر دیا تو کئی قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ نعمان روتا میرے لیے تھا اور دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا. یہ اللہ والے تھے، تب تک ہم بادشاہ تھے. آخری بات، بس آخری بات، گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے. ایک تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اس تصور کے ساتھ ایک گناہ چھوڑ دیا زندگی میں، ایک گناہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس اسی پہ بات مکمل.
اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑ دیا۔ ایک حدیث ہے، علامہ ابن الجوزی کا تذکرہ ہمارے بھائی علامہ غفران صاحب بڑے خوبصورت پیرائے میں کر رہے تھے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا، حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات اختتام پر، اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، اس کو سن کر یاد کر کے جانا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم 7 مرتبہ سنا، کم و بیش 7، یعنی حضور سے بچپنے میں 7 بار، تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی، عادت پڑی تھی، گناہ میں لت پت تھا وہ۔ مطلب کیا؟ مفہوم کے طور پہ اس کر رہا ہوں، تشریح کے طور پہ، یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر پہ کوئی نیا حسن چاہیے تھا، کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی، دن کو وہ ڈھونڈتا رہتا کون سا نیا حسن و جمال شباب ملے گا، پٹا پھسلا کے لاتا، بدی کرتا، ہر گناہ کرتا، ہر گناہ۔ بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ محلے کے لوگوں سے مانگ رہی ہے، مجھے کچھ قرض دے دو، پیسہ دے دو، قرض دے دو، کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ کفل نے سوچا آج یہ مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، نہیں دے رہے، آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اتنی بات یاد رکھنا، تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تبصرہ سن لیں۔ مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی ہے۔ سنیو مسلمانوں، آج تم یہ رونا روتے ہو نا جلسوں میں، کانفرنسوں میں، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم کسی بیٹی کو بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم نے بچیوں کو مجبور کیا ہے۔ جب تم بغیر جہیز کی شادی نہیں کرتے، اس کے غریب ماں باپ کے پاس تمہیں بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں جب پیسے نہیں ہوتے، اور وہ بچیاں 35 سال کی عمر میں گھر میں پڑی رہتی ہے، تو مجبوراً پھر وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے۔ کتنے ظالم ہو گئے تم، کتنے ظالم ہو گئے، 1 لاکھ کی چادر قبروں پر، پیر کی قبر پہ چڑھاتے ہو، اور بیٹیوں کے سر کی چادروں کا خیال نہیں کرتے۔ میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر ریا کے طور پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیر اگر واقعی اللہ کو راضی کر چکا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس سے بہتر لباس خدا نے اس کو عطا کر دیا۔ میں چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، میں موروثی سنی والحمدللہ اور فکر رضا کا ہر لمحہ پابند ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چادر 1 لاکھ کی چڑھانے کی بجائے 100 روپے کی چڑھا دے، اور وہ 90,000 اور مزید 900 جو روپیے تیرے پاس بچ گئے ہیں، اس سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا جہیز کا انتظام اپنے پیر کے نام پہ کر دے۔ اس 1 لاکھ کی چادر سے تیرا پیر جتنا خوش نہیں ہوگا، اس غریب کے سر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ واللہ ہمارے ولیوں کو نہ ہماری گھاگھر کی ضرورت، نہ ہماری چادر کی ضرورت، نہ ہمارے گنبد کی ضرورت، نہ ہمارے مینار کی ضرورت، یہ تو ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے جو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے دل میں تو رسول اللہ کی امت کا درد اتنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ولیوں کا درد، محبوب الہی اس وقت 200 روپے کے حساب سے محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ تھا۔ بادشاہ نے سنا 200 روپے یہ خرچہ کرتے ہیں لنگر پہ، تو اپنے سپاہیوں کو کہا محمد احمد کے پاس، نظام الدین کے پاس تم جاتے ہو، اس کو چڑھاتے ہو نذرانے دے دے کر، اور وہ خرچہ کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ اکٹھا کر
کرتے ہیں. آج کے بعد کوئی ان کو نذرانہ نہیں دے گا, بادشاہ کا کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا. میرے محبوب الہی سلطان المشائخ کو پاس بات پہنچی, کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے نذرانوں پر, ہمارے سپاہیوں کے نذرانوں پہ لنگر کھلا کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہو. محبوب الہی نے فرمایا آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دیا جائے, تاکہ اس بدبخت کو پتا چلے میں نذرانوں پر لنگر نہیں کرتا, خدا کی عطا پر کرتا ہوں. اور جب لنگر آپ کے سامنے جب سب کو کھلا کر آخری میں محبوب الہی کے آگے لا کے رکھا جاتا, تو لنگر دیکھ کر کے روتے اور رو کے کہتے لے جاؤ. ہو سکتا ہے جمنا کے کنارے کوئی بھوکا انسان پڑا ہوگا, اگر وہ بھوکا پڑا اور میں نے کھا لیا تو قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. نظام الدین, میری امت کا کوئی فرد بھوکا جمنا کے کنارے پڑا تھا اور تو پیٹ بھر کے سو گیا تھا, جاؤ ڈھونڈ لو, ہو سکتا ہے کوئی مل جائے تو اس کو کھلا دو. ان کے دلوں میں تو امت کا اتنا درد ہے, رسول اللہ کی امت کا. اگر تم ان حضور کی امت کے لیے کام کرو گے, ان کے لیے اسکولیں بناؤ گے, کالجز بناؤ گے, ہاسپٹلز بناؤ گے, آپ کو کہتا ہوں اپنے پیر کے نام پر اگر 10 لڑکوں کی فیس بھرنے کا ذمہ آپ لے لیں اسکول کی, اور غریبوں کے حوالے سے ان کو تعلیم یافتہ کرو, تو پھر کتنا بڑا کام ہوگا. یہ اللہ والے ہماری سوچ والے نہیں تھے, ان کی سوچ بڑی اعلیٰ تھی. یہ اپنے لیے نہیں میرے بھائی, وہ اوروں کے لیے, قوم کے لیے جیتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کی بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے, فلیسا منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اوروں کے لیے جینا سیکھو اور رسومات سے نکل کر حقائق کی طرف آؤ. بہت رسموں میں ڈوب گئے, حقیقتوں کی طرف آؤ, حقائق کی طرف آؤ. بے شمار یتیم بچے اسکول کی فیس نہ بھر کے, غریب بچے وہ پیچھے ہو رہے ہیں, اور ایک بندہ جاہل ہوتا ہے 3 نسلیں تباہ ہوتی ہے, 4 نسلیں تباہ ہوتی ہے. کسی ایک کو سہارا دے دو گے تو تمہارے اندر بھی کئی پڑھے لکھے پیدا ہوں گے, ایک کو پڑھاؤ گے, آگے بڑھاؤ گے تو کئی نسلیں سنور جائے گی. بہرحال بات سمیٹ لوں تو یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کبھی کبھی قوم کو غربت سے نکالو, خود بھی نکلو, کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. اور یاد رکھنا, قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. یہ بات سن لیں, قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے پھرتے رہتے ہیں, لیکن قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اور حدیث پاک ہے, آپ نے, میں سمجھانے کے لیے اس کی مفہوم کے طور پر, آپ نے کسی کو 500 کا قرضہ دیا, اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں, روزانہ 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. قرضہ دو گے تو سود ختم ہوگا, لیکن میری قوم پر بھی کون ماتم کرے گا, دینے والے دیتے نہیں قرضہ. اور اگر کوئی شریف انسان دے دے تو لوگ واپس نہیں کرتے, اور جو واپس نہیں کرتے ذرا وہ بھی سن لیں. ایک جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھا گیا, حضور علیہ السلام جنازے پہ کھڑے ہوئے, پیچھے ہٹے, کہا تم میں سے کوئی پڑھا دو اس کا جنازہ, میں نہیں پڑھوں گا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے, جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, لے کر کے ہڑپ کر رہے ہو. مسلمانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ ان کو دے کر تو دیکھو, داڑیاں بھی خوبصورت ہے, ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے, کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن لین دین کے معاملے میں کیا حالات ہے ذرا دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے, میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. مولا کائنات آ گئے, یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے. آقا اتنی رقم پہ یہ آپ کے پڑھانے سے محروم رہے گا؟ حضور آپ گواہ رہیں, اس کا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں, اس کو سبکدوش کرتا ہوں, آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. اور مولا کائنات کی اس وقت معاشی پوزیشن کیا تھی, یہ نہ سمجھنا کہ بڑے تاجر تھے, یہ ایک دوسرے کا قرضہ اپنے ذمے لے رہے. وہ علی کون جو یہودی کے باغ کو پانی دے کر کے پیسہ کماتے, یعنی حالات یہ تھے 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا, لیکن ایک مسلمان کی خیرخواہی کتنی کہ حضور آپ اس کو اس برکت سے محروم نہ فرمائیں, اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. کہاں تھے ہم لوگ, کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال بچیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے, بھاگ رہی ہے, یہ یہی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, کفل نے دیکھا, یہیں سے چلے تھے اب وہیں ختم کرتے. کفل نے دیکھا لڑکی قرضہ مانگ رہی, کسی نے نہیں دیا, انتظار کیا, اے لڑکی کیا ہے؟ کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی, میں نے مانگا کسی شریف نے نہیں دیا. تو کہا اچھا یہ لے, اس کی جھولی بھر دی. مولا علی فرماتے مولا کائنات انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, انسان
احسان کا بندہ، اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا، سمجھ گیا کہ تیر نشانے پہ لگا، اے لڑکی میں نے جو تجھے پیسے دیے نا اس کا عوض نہیں مانگتا، بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ وہ لڑکی جی گئی، ساتھ ہو گئی ساتھ۔ ہاں ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے، جب قوم مدد نہیں کرتی تو یہی حالات ہوتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی بچیوں کا کون خیال کرے گا؟ خدا کہاں ہے؟ غوث پاک نے ایک دن پوچھا، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے، عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، شکستہ دلوں میں تلاش کر، وہیں پالے گا۔ اللہ اکبر! غریبوں کا خیال کرنا سیکھو، صرف کما کر اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے۔ اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بڑوں کی محفل میں شادی کے خرچوں پہ تو بات ہوتی ہے، شادی کا خرچہ کم کرو، یہ خرچہ کم کرو، وہ خرچہ کم کرو۔ میں آج رودرپور میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں، جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو۔ ہاں جلسوں کا خرچہ بھی کم، جہاں نئی ضرورت ہے نا وہاں نہیں کرے۔ میں جاتا ہوں، یہاں ایسا نہیں ہوا، ماشاءاللہ علامہ زاہد صاحب دانشور آدمی ہے، نہیں کیا، اچھا کیا۔ میں نے ایک محفل میں 150 ہار بھی پہناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مجھے پہنا ہے، کمیٹی کا ہر آدمی ہار پہناتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سے کام چل سکتا تھا نا۔ مسجد کے امام لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یار ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک خطیب کو 150 ہار پہنا رہے ہیں، اور وہ بندہ پورا مہینہ امامت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، ہم اس کو 5000 سے آگے نہیں بڑھتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کتنی حیرت کی بات۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ 2 کوڑی کا امام، یہ 2 کوڑی کا۔ میں کہتا ہوں کتنا غصہ آتا ہے، 2 کوڑی کا امام جس کو کہتے ہو نا تم، نادان، تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس امام نے خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا۔ تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھایا ہوتا۔ اماموں کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان دینے یہی آئے گا، باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا، نکاح پڑھانے یہی آئے گا، اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے سحر جادو کر دیا تو تعویذ بھی یہیں سے لیں گے۔ لیکن ان کی قدر کتنی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے رحم کرو۔ اگر جلسے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے جو چاہو کرو، اور اگر انقلاب کے لیے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ غور کرنا، غریبوں کا خیال کرنا اور اماموں کا خیال کرنا۔ اور ایک بات بھی کہہ دوں، آج ماہرہ متارک میں عرس قاسمی تھا، بہت مرتبہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی، اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی، میری برادری میں شادی، میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو، یہ نہیں کہ میری برادری میں بیچیاں پڑی ہے، یار کسی بھی برادری میں کر لو، اگر ایمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ، کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے۔ امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا؟ امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں، رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں۔ میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی، شہزادی توجہ کرنا، تھی شہزادی لیکن بن کر کنیز آئی تھی، اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے آزاد کیا، آزاد کر کے نکاح کیا، اور نکاح کر کے پھر اسی شہر بانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی، پھر کہہ رہا ہوں شہزادی ہونے سے انکار نہیں، غلط مفہوم کوئی نہ دے، لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی، مگر کنیز بنی ہوئی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا، اور پھر اس کے بعد کے سارے اماموں کی ماں بنا دیا۔ آپ کہاں ہیں؟ میری برادری، میری برادری، پھر برادری کرنے تو حال کیا ہو رہا ہے سوچو، خیال کرو۔ اِنَّا
अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो बहरहाल सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है, लेकिन बात एंड को पहुंचती है क्या? किफल ने कहा, लड़की मैंने तुझे जो पैसे दिए ना, एक ही मुतालबा, मेरे घर चल के बैठ जा मेरे साथ थोड़ी। वो एहसान के तले दब चुकी थी, चली गई, बैठी तो ये सब दरवाजे खिड़की बंद करके खिसकने लगा। जब खिसक के करीब पहुंचा तो वो लड़की का पूरा वजूद कांपने लगा। कहा, लड़की तू किससे डर रही है? तेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनसे डर रही है। और वो क्यों डर रही है? मैंने तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, कोई नहीं देख रहा है, क्यों डर रही है? लड़की ने जवाब दिया, किफल मैं जानती हूं, तवज्जो करें, बतौर मफहूम रिवायत पेश कर रहा हूं। लड़की में कहना, मैं जानती हूं तूने ये गुनाह बहुत मर्तबा किया जो तू मेरे साथ करने जा रहा है, लेकिन ये गुनाह आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। किफल लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। 2 मिनट की लज्जत के बाद गुनाह के दफ्तर में गुनाह हमेशा बाकी रहेगा। अलबिर ला यबला वज़्ज़म्ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत इमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने वाले, बदला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी। फिर तुम जो चाहे करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और याद रखना, हर गुनाह की सजा जो करता है उसको मिलती है, कभी माफ होता है, कभी सजा मिलती, कभी नहीं मिलती। जिना वो गुनाह है, ये याद रखना, जिना एक बंदा करता है, सजा उसकी नस्लों में बाकी रहती है। जिना करने वाला अगर 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल कर ले तो भी उसका दिल जो उस पाप की वजह से गंदा हो गया वो धुल नहीं सकता। लड़की ने कहा, किफल लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह कोई नहीं देख रहा है, लड़की से कोई नहीं देख रहा है। लड़की से कहा, कोई नहीं देख रहा है। लड़की ने कहा, कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कयामत के दिन वो ताकत मुंह में कहां से लाऊंगी कि अपने अल्लाह को बताऊं कि मैंने किफल के साथ क्या किया था? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? इसीलिए उससे डर रही हूं कि वो देख रहा है। जैसी का दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। लड़की ने कहा, अल्लाह देख रहा है। इतना कहना था, किफल भी कांप गया, कहा, अल्लाह देख रहा है, ये सब पैसे तेरे, जल्दी चली जाए यहां से, निकल जाए यहां से। इधर लड़की निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में आया और किफल की रूह निकाल ली। अगर किफल लड़की को न छोड़ता तो किस हालत में मौत आती? इसलिए बस 2 जुमले ये कह के जाता हूं, हजाम की कुर्सी पर दाढ़ी मुंडाने के लिए बैठने से पहले सोच लेना, मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। आपको बताया हुआ वक्त मुतय्यन आपको नहीं, आपके साथ नहीं किया गया। अल्लाह के यहाँ तो लिखा हुआ है मौत का टाइम, आपको नहीं बताया गया मुतय्यना वक्त। अगर हजाम का वस्तुरा गाल पे आया और उसी वक्त रूह निकल गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। किसी लड़की के साथ पाप कर रहे थे, शराब पी रहे थे, बदी कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, कारों में सफर करते वक्त गाना सुन रहे थे, उसी वक्त गाड़ी टकरा गई, मौत आ गई, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? इतना सोच लेना, इतना सोच लेना। इधर किफल के घर से लड़की निकली, मौत का फरिश्ता आया, रूह निकल गई। जैसे रूह निकली, जंगल की आग की तरह खबर फैल गई, किफल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। कुछ लोगों ने, जाहिदान खुश्क ने बात की, किफल तो इतना पापी था, चलो चल के देखते हैं उसका चेहरा कैसे हो गया होगा, कैसा सूरत हो गई होगी। लेकिन जब लोग आए उसके दरवाजे पर तो नूर के कलम से उसकी चौखट पे लिखा था, इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफल। यानी मफहूम ये है गोया के किफल ने अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह देख रहा है। एक गुनाह छोड़ा किफल ने अल्लाह के डर से, अल्लाह देख रहा है। तो क्या हुआ? कद गफारा लिल किफल, अल्लाह ने एक गुनाह छोड़ने की वजह से उसके सारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दी। अगर इंसान अल्लाह के डर से कि अल्लाह देख रहा है एक गुनाह छोड़ दे तो सारी जिंदगी के गुनाहों का खात्मा हो जाता है। जब दिल गुनाह करने को चाहे तो अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ अल्लाह मुझे, मेरी तमाम नस्लों को और आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। महफिल इतनी खूबसूरत और इतनी रूहानी है कि दिल चाहता है कुछ और कहूँ, लेकिन